السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، اور ابلیس یہ جنات سے ہے، یہ جن، یہ جمع ہے جنیون کی، یہ جن سے ہے، ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا اور حکم کو نہ مانا، یعنی سجدے کا جو حکم دیا تھا اس حکم کو نہ مانا۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اسجدوا لآدم میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اسجدوا میں جو سجود سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سجود کون سا سجود تھا، کون سا سجدہ تھا؟ تو اس میں ہمارے علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے تو یہ کہا کہ یہاں پر سجدہ جو ہے وہ سجدہ تحیت ہے۔ سجدہ تحیت کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی تعظیم کے لیے جھکنے کا حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو، اپنی پیشانی کو ان کے سامنے جھکاؤ، یہ ہے سجدہ تحیت، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے حکم دیا، یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، سجدہ تحیت کہلاتا ہے۔ یہ سجدہ تحیت ہماری شریعت میں تو ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس سے پہلے کی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ ہماری شریعت میں ناجائز ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدے کا ارادہ فرمایا تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لمخلوق ان يسجد لاحد الا اللہ، کہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، یا کسی مخلوق کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تحیت کو حرام فرما دیا، تو ہماری شریعت میں یہ سجدہ تحیت یا سجدہ تعظیمی یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا اس پر ایک مستقل رسالہ ہے، الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ، جس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے 50 احادیث جمع فرمائی اس کی حرمت پر، اور ساتھ ہی ساتھ 150 فقہی نصوص پیش فرمائی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ تو بعض علماء نے تو یہاں پر فرمایا کہ یہاں پر آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، جبکہ بعض ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر سجدہ عبادت ہی تھا، یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم تھا کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام تو صرف قبلہ تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا، جبکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر سجدہ سے حقیقی سجدہ مراد نہیں تھا، بغیر جھکے آدم علیہ السلام کے لیے خضوع و انقیاد مراد ہے، اس سے حقیقتاً سجدہ مراد نہیں ہے۔ تو 3 اقوال ہیں، لیکن یہ تیسرا والا جو قول ہم نے ذکر کیا
یہ نہایت مرجوح ہے۔ دو قولوں کے درمیان دو قول جو ہیں وہ لائق اعتبار ہیں، جن میں سے امام رازی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں پر اس بات کو ترجیح دی کہ یہاں پر سجدہ سے مراد سجدہ آدم تھا، یعنی سجدہ تحیت اور سجدہ تعظیمی مراد ہے، کیونکہ اور جمہور نے بھی اسی کا قول کیا۔ تو جمہور کا قول یہی ہے کہ سجدہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے، کہ آدم کے لیے سجدے کا حکم تھا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، کیونکہ اگر اللہ رب العزت کے لیے سجدے کا حکم ہوتا تو شیطان انکار نہیں کرتا، اور حالانکہ شیطان نے انکار کیا، اللہ کی تو عبادت کرتا تھا شیطان۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا، سجدہ تحیت تھا، سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ۔ اور تیسرا قول ہم نے ذکر کیا تھا کہ صرف آدم کے لیے انقیاد و خضوع مراد ہے، سجدہ حقیقی مراد نہیں ہے۔ یہ تیسرا قول ہم نے ذکر کیا تھا، اور سب سے پہلا قول ہم نے ذکر کیا تھا کہ آدم کے لیے سجدہ نہ ہو بلکہ اللہ رب العزت ہی کے لیے سجدہ ہو، آدم کو محض قبلہ بنا دیا گیا ہو۔ صاحب تفسیر دو قولوں کو ذکر کر رہے ہیں یہاں پر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجود تحیت، تو ایک قول ذکر کیا کہ سجود تحیت یعنی آدم کے لیے سجدہ تعظیم کا حکم دیا تھا، اور سجود انقیاد یا انقیاد و خضوع کا سجدے کا حکم دیا، یعنی سجدہ حقیقی مراد نہیں ہے جس میں سر کو پیشانی کو زمین پر رکھنا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ سجود انقیاد مراد ہے، یعنی جس میں جھکا نہیں جاتا ہے، صرف تعظیماً انقیاد اور دل کے جھکنے اور خضوع کا نام ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، یہ انہی دونوں قولوں کو صاحب تفسیر نے ذکر کیا، اور سجودہ انقیاد، لیکن جمہور کا قول وہی ہے کہ یہ سجود تحیت ہے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، یعنی شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جن سے تھا۔ صاحب تفسیر فرماتے وَهُوَ مُسْتَأْنِفٌ، یہ کَانَ مِنَ الْجِنِّ جو ہے یہ جملہ مستأنفہ ہے، گویا کہ ایک سائل کے سوال کا جواب ہے۔ کہنے والے نے یہ کہا کہ شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس کے سوال کے جواب میں کہہ دیا گیا کان من الجن، وہ جنات سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، ہے نا۔ تو یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، گویا کہ جملہ مستأنفہ ہے یہ کان من الجن۔ صاحب تفسیر فرماتے وَهُوَ مُسْتَأْنِفٌ، یہ جملہ جو ہے وہ مستأنف ہے، یہ کلام مستأنف ہے۔ کأن قائل قال، گویا کہ کہنے والے نے، کسی کہنے والے نے کہا ما لہو لم یسجد، شیطان کو کیا ہوا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا؟ فقیل، تو کہا گیا جواب میں کان من الجن، وہ جن سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، تو اس نے اپنے رب کے حکم سے اعراض کیا۔ فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاحب تفسیر فسق کا معنی بتاتے ہیں خرج عما امرہ ربہ بہ، یعنی وہ اس سے نکل گیا جس کا اس کے رب نے اسے حکم دیا تھا، اس سے نکل گیا۔ کس کا حکم دیا تھا؟ من سے بیان، من السجود، یعنی جو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ اس سے خارج ہو گیا، نکل گیا، سجدہ نہیں کیا۔ تو فسق کا معنی ہوتا ہے نکل جانا۔ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ، صاحب تفسیر فرماتے ہیں فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ ابلیس کو بھی فرشتوں کے ساتھ سجدے کا حکم تھا، ابلیس بھی مامور بالسجود تھا، سجدے کا اس کو حکم تھا۔ جب سجدے کا حکم تھا تو وہ بھی اس میں داخل تھا، کیونکہ فرشتوں کے بیچ میں یہ رہتا تھا، اور فرشتوں سے کہا گیا تو تقریباً فرشتوں سے کہا گیا تھا، یہ بھی انہی کے بیچ میں رہتا تھا، اس لیے یہ بھی مامور بالسجود تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اس کو سجدے کا حکم تھا، جیسے کہ قرآن کی دوسری نص، دوسری آیت کریمہ بتاتی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس نے روک دیا سجدہ کرنے سے
جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ تو یہ سب بتا رہا ہے کہ شیطان اور ابلیس جو تھا وہ بھی مامور بالسجود تھا، سجدے کا اس کو بھی حکم تھا، لہذا سجدے کے حکم میں وہ بھی داخل ہے۔ اب اس بنا پر یہ استثناء جو ہوگا وہ استثناء منقطع ہوگا، کیونکہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہ تو جن تھا، اس لیے استثناء الا ابلیس میں استثناء جو ہے وہ استثناء منقطع ہے۔ اگرچہ استثناء میں اصل استثناء متصل ہے، لیکن کبھی کبھی استثناء منقطع کی طرف بھی کلام کو پھیرا جاتا ہے، لہذا یہاں پر جب وہ مامور بالسجود تھا اور وہ فرشتوں میں سے تھا نہیں بلکہ وہ جن تھا، تو اب یہاں پر الا ابلیس میں استثناء منقطع ہوگا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس کو اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ اپنا معاون و مددگار مانتے ہو، معاون و مددگار بناتے ہو، اپنا ولی بناتے ہو؟ یہ قرآن نے ارشاد فرمایا۔ تو افتتخذونہ وذریتہ میں حمزے کا جو ابھی ہم نے ترجمہ کیا وہ حمزہ استفہام کا ترجمہ کیا، یعنی حمزہ استفہامیہ ہو انکار کے لیے، تو معنی ہوگا کہ کیا تم اس کو بناتے ہو اپنا اولیاء، اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا اولیاء بناتے ہو میرے سوا، یعنی تمہیں میرے سوا ان کو اپنا اولیاء نہیں بنانا چاہیے۔ تو استفہام انکار کے لیے، تو حمزہ استفہامیہ ہے انکار کے لیے یہاں پر۔ اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ حمزہ یہاں پر تعجیب کے لیے ہو۔ تعجیب کا مطلب یہ ہے دوسروں کو تعجب میں ڈالنا، تعجب پر ابھارنا۔ اب معنی ہوگا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، لوگو تعجب کرو کہ تم اس کو یعنی شیطان کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اولیاء بناتے ہو، یہ تعجب کرو اس پر۔ تعجب کی بات اس لیے ہے، لوگوں کو تعجب پر ابھارا جا رہا ہے، نہ کہ اللہ رب العزت تعجب فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو اسے منزہ ہے۔ تعجب کرو، تعجب کیوں کرو؟ اس لیے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی پالتا ہے، سب کچھ وہ دیتا ہے، آسمان و زمین کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش میں یہ شریک نہیں، تو پھر یہ مستحق عبادت کیسے ہو گئے؟ یہ کیسے اللہ رب العزت کی الوہیت میں اور ولایت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہی ولی ہے تمام کا، نعم المولا و نعم النصیر، وہی بہتر کارساز اور وہی بہتر مددگار ہے۔ تو اب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے یہ شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا ولی بنائیں، اپنا کارساز بنائیں، یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ تو حمزہ یہاں پر تعجیب کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی کو صاحب تفسیر فرماتے ہیں الحمزۃ للانکار، حمزہ انکار کے لیے ہے، والتعجیب، اور تعجیب کے لیے یعنی تعجب پر ابھارنے کے لیے۔ کانہ قیل، گویا کہ کہا گیا، عقیبہ ما وجد منہ تتخذونہ وذریتہ، گویا کہ یہ کہا گیا کہ بعد اس کے کہ جو شیطان کی طرف سے پایا گیا، یعنی شیطان کی طرف سے اللہ کی حکم عدولی پائی گئی، اللہ کے حکم کو اس نے نہیں مانا، تو اس کے بعد تتخذونہ وذریتہ، شیطان کو اور اس کی ذریت کو تم اولیاء بناتے ہو، من دونی، میرے علاوہ، من دونی، تو دون یہاں پر استبدال کے لیے، اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَتَسْتَبْدِلُونَهُمْ بِي، من دونی میرے سوا، تو اس کا معنی بتا رہے ہیں کہ تم ان کو مجھ سے بدل دیتے ہو اولیاء بنانے میں، تمہیں تو صرف مجھی کو اپنا ولی ماننا چاہیے، اپنا کارساز ماننا چاہیے، اور مجھ کو چھوڑ کر ان کو اپنا اولیاء بنا لیتے ہو، ہے نا؟ تو بدلہ کر دیتے ہو۔ تو تستبدلونہم بی، میرے بدلے میں ان کو تم اپنا ولی بنا لیتے ہو، من ذریتہ، اب یہاں پر قرآن میں فرمایا وذریتہ، افتتخذونہ وذریتہ، شیطان کو تم اپنا ولی بنا لیتے ہو، کارساز بنا لیتے ہو، اور اس کی ذریت کو، تو اس کی ذریت کیا ہے؟ تو ذریت کے بارے میں، ذریت کا مطلب ہوتا ہے اولاد، ذریت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں اور اس کی ذریت کے مختلف نام ہیں۔ صاحب تفسیر یہاں پر کچھ نام ذکر کر رہے ہیں۔
فرماتے ہیں ومن ذریتہ، اس کے ذریت سے ایک لاقیس ہے، یہ لاقیس ایک ذریت ہے اس کی، موسوس الصلاۃ، یہ نماز میں وسوسہ ڈالنے والا ہوتا ہے تو اس کا نام لاقیس ہے، اور ایک کا نام اعور ہے صاحب الزنا، جو کہ زنا پر ابھارتا ہے، اور ایک کا نام بطر ہے صاحب المصائب، جو کہ مصیبتوں میں لوگوں کو ڈالتا ہے، مصیبتوں کی طرف لے جاتا ہے، ایسے اسباب فراہم کرتا ہے جس سے لوگ مصیبت میں پڑیں، اور ایک کا نام متوس ہے صاحب الاراجیف، جو کہ صاحب اراجیف ہے، زلزلوں والا ہے، و داسم، اور ایک کا نام داسم ہے، یدخل و یأکل مع من لم یسم اللہ تعالی، کہ داسم یہ وہ شیطان ہے کہ جو داخل ہو جاتا ہے کھانے میں اور کھانے والے کے ساتھ میں کھانا شروع کر دیتا ہے، ایسے کھانے والے کے ساتھ من لم یسم اللہ تعالی، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا ہو، یعنی جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور کھاتا ہے۔ تو یہ چند نام صاحب تفسیر نے ذکر کیے، جبکہ دوسری روایتوں میں نام کچھ بدلے ہوئے بھی ہیں۔ ایک امام طبری نے ایک روایت ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ ظلمبور یہ ایک ذریت ہے شیطان کی، جو کہ صاحب اسواق ہے، یعنی جگہ جگہ پر بازاروں میں گھومتے ہیں یہ اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، اور ایک کا نام صبر ہے جو کہ صاحب مصائب ہے، ایک کا نام اعور ہے جو صاحب زنا ہے، ایک کا نام مصوت ہے۔ اس طریقے سے مختلف نام مختلف روایتوں میں ملتے ہیں، تو روایتوں کی بنا پر ان کے نام کی تعین ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تم ان کو اپنا اولیاء اور کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے دشمن ہیں۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، تو عدو کی تفسیر صاحب تفسیر نے کی اعداء، یعنی وہ دشمن ہیں، تو عدو فعول صدیق کے وزن پر صدیق کی طرح ہے یہ، تو عدو کا اطلاق واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب پر ہوتا ہے، تو چونکہ جمع پر بھی ہوتا ہے اس لیے صاحب تفسیر نے عدوٌ کی تفسیر اعداء سے کر دی، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ بئس للظالمین بدلا، ظالمین کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے، کیا ہی برا بدل ہے یہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ یہ تو جو بدلہ ہے اس کا، جو انہوں نے بدلہ ہے تو یہ جو بدل ان کے لیے ہے یہ کتنا برا بدل ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو اپنا اولیاء بنایا، ان کو اللہ نے ظالمین کہا، کیونکہ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو اس کے غیر محل میں رکھنا، تو چونکہ حق تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے ولایت کرتے، وہ اللہ کو اپنا ولی مانتے، اللہ کو اپنا کارساز بناتے، کارساز مانتے، لیکن اللہ کے بدلے میں انہوں نے شیطان اور اس کی ذریت کو اپنا کارساز بنایا، تو یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہی ہو گیا، اس لیے یہ ظلم ہے، اس لیے ایسے کرنے والوں کو ظالمین کہا گیا۔ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے بئس البدل من اللہ، اللہ کے بدل، اللہ کی طرف سے، بلکہ اللہ سے جو انہوں نے بدل کیا، جو تبدیلی کی، وہ کتنا برا ہے۔ تو بئس البدل نکال کر صاحب تفسیر نے یہ بتایا کہ یہاں پر مخصوص بالضم جو ہے وہ بدل ہے، اور بلکہ بئس البدل میں یہ بتایا کہ بدل جو ہے وہ بئسا کا فاعل ہے، یعنی بدل جو تمیز ہے وہ تمیز در معنی کے اعتبار سے بئسا کا فاعل ہے، یہ بتایا ہے صاحب تفسیر نے۔ اور آگے فرمایا ابلیس من اللہ، ابلیس اللہ سے جو بدل، کتنا ہی برا بدل ہے اللہ سے یہ ابلیس، اور ہے کون وہ بدل؟ ابلیس ہے، تو ابلیس نکال کر یہ بتایا کہ مخصوص بالضم یہاں پر ابلیس ہے، جو کہ بئسا میں ضمیر ہے۔ لمن استبدلہ، اس شخص کے لیے جس نے اس کو اللہ کے بدلے میں رکھا، فَأَطَاعَهُ بدلہ طاعت اللہ، تو اللہ کی طاعت کے بدلے اللہ کی طاعت نہ کر کے اس کی اطاعت کی۔ ما اشہدتہم، اے ابلیس و ذریتہ خلق السماوات والارض، اب اللہ رب العزت نے طریق برہانی کے طور پر فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے اس کو اپنا اولیاء بنا لیا، اس کو اور شیطان کو اور اس کی ذریت کو اپنا اولیاء بنایا، حالانکہ یہ اولیاء بنانا یہ برا بدلہ ہے۔ اللہ کے
اللہ سے بدل کر اس کو تم نے اولیاء بنا لیا اپنا، ان کو اولیاء بنا لیا، یہ برا بدلا ہے۔ کیوں برا بدلا ہے؟ تو ایک برہان کے طریقے پر اس کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ کس طور سے فرمایا کہ دیکھو تم نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کر لی، یہ غلط ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غور کرو، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، خود ان کو بھی پیدا کیا، تو اللہ نے ان کے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت میں اور ان کو خود پیدا کرنے کے وقت میں ان کو اپنا معاون و مددگار نہیں بنایا، اپنا ان کی خلق میں اپنا کوئی مشاورتی نہیں بنایا، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا، تو یہ تخلیق میں بالکل شریک نہیں۔ تو جب تخلیق میں یہ شریک نہیں تو یہ اس کے بھی تو مستحق نہیں ہے کہ اطاعت ان کی جائے۔ تو یہ الوہیت میں جب شریک نہیں، خلق میں شریک نہیں، تو الوہیت اور عبادت میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت نے بطریق برہان ارشاد فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض اے وقت خلق السماوات والارض، میں نے ان کو، ہم ضمیر کا مرجع ابلیس اور اس کی ذریت، میں نے ان کو زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت حاضر نہیں کیا، حاضر نہ کیا یعنی شریک نہ بنایا، یعنی انکم اتخذتموہم شرکاء لی فی عبادہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ان کو عبادت میں میرا شریک بنا لیا۔ وَإِنَّمَا يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِيهَا، ہاں وہ لوگ یہ میری عبادت میں شریک، میرے ساتھ عبادت میں شریک تب ہوتے لو کانوا شرکاء فی الالہیہ، جبکہ یہ الہیت میں شریک ہوتے، فنفى مشارکتہم، تو اللہ رب العزت نے ان کی مشارکت فی الالہیت کی نفی فرمائی اور کہا کہ یہ الہیت میں شریک نہیں ہے، اور اپنے اس قول سے نفی فرمائی ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے آسمان و زمین کی پیدائش میں ان کو شریک نہیں کیا۔ کس طور سے شریک نہیں کیا؟ ان کو حاضر نہیں کیا، کس طور سے؟ لأعتضد بہم فی خلقہا، کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں ان سے مدد لوں، اور اشاورہم فیہ، یا اس میں ان سے مشورہ لوں۔ اے تفردت بخلق الاشیاء، یعنی ان ساری اشیاء کے پیدا کرنے میں میں تنہا ہوں، فافردونی فی العبادہ، جب میں پیدا کرنے میں اکیلا ہوں، منفرد ہوں، تو تم عبادت میں بھی مجھ کو اکیلا رکھو۔ ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی میں نے ان کو حاضر کیا، گواہ بنایا، حاضر کیا اور مددگار بنایا ان کے خود انہی کی ذاتوں کو پیدا کرنے کے وقت میں۔ اے ولا اشہدت بعضہم خلق بعض، یعنی ان میں سے بعض کو بعض کے پیدا کرنے کے وقت میں نے مددگار اور معاون نہیں بنایا۔ تو اب یہاں پر ولا خلق انفسہم کی تفسیر صاحب تفسیر نے کی ولا اشہدت بعضہم خلق بعض، بعض کی پیدا کرنے کے وقت بعض کو میں نے حاضر نہیں کیا، تو انفسہم ولا خلق انفسہم کی تفسیر یہ کر دی، کیونکہ شبہ یہ ہوگا کہ خود ان کو اگر یہ تفسیر نہ کریں تو یہی تو شبہ ہوتا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو خود ان کی جانوں کے پیدا کرنے کے بعد ان کو حاضر نہیں کیا، جب ان کی جانیں پیدا ہی نہیں ہوئی تھیں تو ان کو حاضر کیسے کیا جاتا ہے نا؟ تو یہ شبہ ہوتا۔ تو صاحب تفسیر نے اس شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ان کی جانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کو حاضر نہیں کیا، بلکہ یہ کہ بعض کو پیدا کرنے کے وقت دوسرے بعض کو حاضر نہیں کیا میں نے۔ جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو کون قتل کرے؟ مراد یہ کہ بعض کو قتل نہ کرو، یہ مراد ہے۔ ایسے یہاں پر ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، کہ ان میں سے بعض کو بعض کے پیدا کرنے کے وقت میں نے حاضر نہیں کیا۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ، اور گمراہ کرنے والوں کو یا مضلین کو میں مضلین کا معنی اضل یضل، اضلال کا معنی گمراہ کرنے والے، اور متخذ کا معنی بنانے والے، مراد وہی ہے کہ یہاں پر مفعول بھی جو ہے اس کا محذوف ہے، معنی ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا کوئی عضد آگے ہے، بلکہ مفعول بھی محذوف نہیں، عضد آگے آ رہا ہے، مفعول بھی۔ عضد کا معنی ہوتا ہے معاون و مددگار۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں گمراہ گروں کو
اپنا کوئی حمایتی اور اپنا مددگار نہیں بناتا، تو ما نافیہ ہے، اے ما کنت متخذہم، میں ان کو نہیں بنانے والا ہوں۔ تو متخذہم سے صاحب تفسیر نے یہ بتایا کہ اتخذہ جو ہے یہ متعدی بدو مفعول ہے، اس کا مفعول اول محذوف ہے، اور عضداً یہ مفعول ثانی مذکور ہے، یعنی میں ان کو اپنا اعوان نہیں بناتا۔ اعوان، یہ اعوان سے تفسیر صاحب تفسیر نے عضداً کی ہے۔ یہ تفسیر اعوان جمع سے صاحب تفسیر نے تفسیر اس لیے کی عضداً کی، یہ اشارہ کرنے کے لیے اس بات کی طرف کہ عضد جو ہے وہ مستعار ہوتا ہے معین و مددگار کے لیے، اور چونکہ یہاں پر عضداً نکرہ ہے اور تحت نفی ہے، اس لیے عموم کا افادہ کرے گا، اس لیے صاحب تفسیر نے اعوان جمع سے اس کی تفسیر کر دی۔ اے اعوان، میں گمراہوں کو اپنا معین و مددگار بنانے والا نہیں۔ فوضع المضلین موضع الضمیر، تو اب ما قبل میں وہ تو گمراہ تھے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ صرف اللہ رب العزت یہ فرماتا وما کنت متخذہم عضدا ضمیر کے ساتھ، لیکن یہاں پر ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھ دیا ان کی گمراہی میں مزید مذمت کرنے کے لیے، کہ تاکہ خوب مذمت ہو جائے، تو کبھی کبھی مبالغہ کرنے کے لیے ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھ دیتے ہیں۔ اسی کو صاحب تفسیر نے فرمایا فوضع المضلین، یہاں پر مضلین کو رکھا، یعنی اس میں ظاہر کو رکھا موضع الضمیر، ضمیر کی جگہ، ضم لہم بالاضلال، اضلال کے ذریعے سے ان کی خوب مذمت کرنے کے لیے، یعنی مبالغہ فی الاضلال کرنے کے لیے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا عَضُدَ لِي فِي الْخَلْقِ، تو جب یہ تو اب معنی بتا رہے ہیں صاحب تفسیر، فرماتے ہیں کہ اب مطلب یہ ہوا آیت کریمہ کا کہ جب لم یکونوا عضداً لی فی الخلق، جب پیدا کردے میں یہ میرے معین و مددگار نہیں ہوئے، فما لکم تتخذونہم شرکاء لی فی العبادہ، تو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ان کو عبادت میں میرا شریک ٹھہراتے ہو؟ تو جب میں نے ان کو خلق میں شریک نہیں کیا تو تم میری عبادت میں ان کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ طریق برہانی کے طور پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ فرمائے گا، یوم یقول، جس دن اللہ فرمائے گا، تو یقول یہ واحد غائب کا صیغہ، تمام تفسیر مفسرین کا اور قرائے کرام کا یہاں پر قول یہ ہے کہ یقول صیغہ غائب کے ساتھ، جبکہ یہاں پر حمزہ کوفی کی قرات ہے نقول نون کے ساتھ ہے، یوم نقول، جس دن ہم کہیں گے۔ یوم یقول اللہ، تو اللہ للکفار، یہ صاحب تفسیر نے کہا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یقول کی ضمیر جو غائب ہے اس کی ضمیر کا مرجع لفظ اللہ ہے یا اللہ کی ذات ہے، اور کس سے کہے گا اللہ؟ للکفار، کفار سے کہے گا۔ یوم یقول اللہ للکفار، جس دن اللہ کفار سے کہے گا، وبالنون حمزہ، اور نون کے ساتھ حمزہ کی قرات ہے، حمزہ کوفی کی، یعنی نقول، یوم نقول، تو اب معنی ہوگا کہ جس دن، تو اب اس صورت میں نقول خود اللہ رب العزت متکلم ہے، تو اب یہاں پر ضمیر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یوم یقول، جس دن اللہ کفار سے کہے گا، بالنون، اور نون کے ساتھ قرات ہے نقول، قرات ہے حمزہ کوفی کی، اور ان کے علاوہ دیگر تمام قاریوں کی قرات یقول ہی ہے۔ کیا فرمائے گا اللہ رب العزت کفار سے؟ نادو شرکائی الذین زعمتم، تم بلند آواز سے میرے ان شرکا کو پکارو، الذین زعمتم، جن کو تم نے میرا شریک مان لیا تھا۔ زعم یزعم، کہنا، خیال کر لینا، الذین زعمتم، جن کو تم نے میرا شریک مان لیا تھا، ان کو پکارو۔ نادو، اے ادعو بصوت عال، بلند آواز سے پکارو، شرکائیا، میرے ان شرکا کو، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم نے خیال کر لیا تھا کہ وہ میرے شریک ہیں، ہے نا، انہم فیکم شرکائی، فرماتے ہیں شرکائی الذین زعمتم کا معنی انہم فیکم شرکائی، کہ تمہارے اندر وہ میرے شریک ہیں، حقیقت میں شریک نہیں ہیں،
ان کو پکارنے کے لیے یہ حکم دیا جائے گا کہ ان کو پکار لو. کیوں؟ لیمنعوکم من عذابی، تاکہ وہ تم کو میرے عذاب سے بچا لیں، اس کے لیے پکارو. اور یہاں پر شرکا سے مراد جن، یعنی جس جن اور شیطانوں کو تم نے میرا شریک بنا لیا تھا اور مجھ کو چھوڑ کر ان کو اپنا کارساز مان لیا تھا، ان کو پکار لو تاکہ وہ میرے عذاب سے تم کو بچا لیں. تو اب اس صورت میں شرکا سے مراد جن ہو تو وہی صاحب تفسیر فرماتے ہیں وَأَرَادَ الْجِنَّ، مراد ہے جن یہاں پر. اب شرکا کی اضافت یا متکلم کی جانب ہے اور اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، میرے شرکا کو. تو یہاں پر شریک حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے مزعومات میں شریک تھے. ان کے مزعومات کی بنا پر، ان کے زعم اور ان کے خیال کی بنا پر یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی جانب اضافت کی ہے، نہ کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ شریک ہیں. فرماتے ہیں صاحب تفسیر وَأَضَافَ الشُّرَكَاءَ إِلَيْهِ، اللہ رب العزت نے اپنی طرف شرکا کی اضافت کی عَلَىٰ زُعْمِهِمْ، ان کی زعم پر، توبیخ لہم، ان کی توبیخ و زجر کے طور پر کہ تم نے شریک مان لیا تھا، ان کو اب بلا لو، وہ میرے عذاب سے تم کو بچا لیں تو بلا لو، حالانکہ بچا نہیں پائیں گے. فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. تو یہ کفار جو ہیں وہ ان کو پکاریں گے، فَدَعَوْهُمْ تو ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا تو وہ کوئی جواب بھی نہیں دیں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ تو وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم نے ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دی ہے. موبق اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے. صاحب تفسیر دونوں باتیں بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں موبق یہ مہلک کی جمع مہلکن کا معنی میں ہو، موبق ہلاکت کی جگہ کے معنی میں مہلکن، موبقن مہلکن. یہ وبقا یبق وبوقن سے بنا ہو، اور وبقا یبق بمعنی ہلاکا ہوتا ہے، اذا ہلاکا ہے نا، جب ہلاک ہو جائے تو کہا جاتا ہے وبقا یبق. اب اسی سے اس میں ظرف و موبقن تو مہلکن کے معنی میں ہو جائے گا یہ. اور مصدر، یا یہ مصدر ہے کل موعد، جیسے کہ موعد مصدر ہے، یعنی میم مصدری لگی ہوئی ہے اس میں، موبقن تو اب موبقن اس مصدر کے معنی میں ہوگا، تو اب معنی ہوا کہ ہلاک کرنا ان کے درمیان ہم نے رکھ دیا ہے. اے جعلنا بینہم وادین، اب موبق اس میں ظرف ہو، ظرف مکان ہو تو کیا معنی ہوگا؟ تو صاحب تفسیر معنی بتا رہے ہیں اے جعلنا بینہم وادیم من اودیت جہنم، یعنی ہم نے ان کے درمیان جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی بنا دی ہے. وہ مکان الہلاک والعذاب الشدید، اور وہ ہلاکت کی جگہ ہے، سخت عذاب کی جگہ ہے. مشترکن یہلکون فیہ جمیعا، اس میں سب لوگ شریک ہو کر، اکٹھے ہو کر سب ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ شرکا سے مراد کیا ہے؟ جن. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ شرکا سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں اور عزیر علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کو بھی تو اللہ کا شریک انہوں نے بنا لیا کہ فرشتوں کو کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو اللہ کا شریک بنا دیا ان کو. تو اب مانا ہوگا کہ ہم ان سے جس دن ہم ان سے کہیں گے، جس دن اللہ ان سے کہے گا کہ پکار لو اپنے شرکا کو، یعنی فرشتوں کو اور عزیر کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو پکار لو، اگر وہ تمہارے عذاب کو دور کر دیں. تم نے تو ان کو میرا بیٹا اور میری بیٹیاں قرار دیا تھا، تو ان کو بلا لو. تو اب اس صورت میں فرماتے ہیں والموبق. اب یہاں پر موبق کا معنی کیا ہوگا کہ اب ان شرکا یعنی عزیر، عیسیٰ اور فرشتوں کے درمیان اور ان مشرکین کے درمیان اللہ رب العزت نے موبق بنا دیا. اب موبق کا معنی کیا ہوگا؟ تو موبق کا معنی یہ ہوگا کہ چونکہ یہ سب لوگ جو شریک کرنے والے تھے یہ سب جہنم میں ہوں گے، اور عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ یہ حضرات اعلی الجنان میں ہوں گے، جنتوں میں سے اعلیٰ بلند جنتوں میں ہوں گے. تو اب ان دونوں کے درمیان ایک دوری ہوگی جس کو برزخ کہتے ہیں. یہ اتنی دوری ہوگی، اس برزخ کو اور اس دوری کو یہاں پر موبق کہا گیا ہے. وہی فرماتے صاحب تفسیر والموبق
البرزخ البعید، موبق جو ہے وہ برزخ بعید ہے۔ اب معنی ہوگا وجعلنا بینہم امدا بعیدا، ہم نے ان کے درمیان ایک دور غایت رکھی ہے، دور بڑی مدت رکھی ہے، لأنہم فی قعر جہنم، کیونکہ یہ شریک بنانے والے جو تھے، جو بنانے والے جو ہیں وہ جہنم کی گہرائی میں ہوں گے، وہم فی اعلی الجنان، اور جن کو شریک بنایا گیا تھا وہ جنتوں میں، بلند جنتوں میں ہوں گے۔ تو اب یہاں پر موبق کا معنی وہ برزخ جو دوری دونوں کے بیچ سمجھ میں آئے گی، وہ مراد ہے موبق سے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور جرم کرنے والے جہنم کو دیکھیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرمین نے جہنم کو دیکھا، فَظَنُّوا، تو انہیں یقین ہو گیا، ظن نہیں، وہاں پر تو یقین ہو گیا، تو یہاں پر ظن کا اطلاق یقین پر ہے، اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں فَأَيْقَنُوا، تو انہیں یقین ہو جائے گا کیا، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، کہ یہ اس میں پڑھنے والے ہیں، ان میں یقینی طور پر پڑھیں گے۔ واقع یواقع، مواقعن کا معنی، مواقعتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصنف صاحب تفسیر فرماتے ہیں مخالطوها واقعون فیہا، وہ اس میں جا ملیں گے، اس میں پڑ جائیں گے، انہیں یقین ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور یہ جہنم سے اپنے لیے انحراف نہیں دیکھیں گے، مصرفہ اے معدلہ، یعنی جائے عدول نہیں دیکھیں گے، بچ نہیں پائیں گے، یہ ہے نا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ،